سورہ طٰہٰ کی تلاوت مکمل کی اور سورہ انبیاء کی تلاوت مکمل کی۔ یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ کا آغاز اور سورہ طٰہٰ کا اختتام قرآن کی عظمت کے بیان کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کا تعارف اپنے حوالے سے کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کا ذکر فرما رہے ہیں اور اپنی قدرتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں، یہ اس رب کا کلام ہے جو اس زمین کا خالق ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے۔ جس زمین پہ تم چلتے پھرتے ہو یہ رب کی بنائی ہوئی ہے، اور اسی زمین پہ چلتے پھرتے تم قرآن کی سنی انسنی کرتے ہو، اس کو نظر انداز کرتے ہو اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی عظمت کا بیان فرمایا اور اس سورت کے اختتام پہ ان لوگوں کا انجام بتایا جو اس قرآن کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ جو لوگ قرآن کو نظر انداز کرتے ہیں، قرآن کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو ترک کر کے بیٹھے ہیں، تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جب وہ اندھا کر کے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا، میری تو آنکھیں تھی، میں تو دیکھنے والا صحیح سالم انسان تھا، میری آنکھوں کی بینائی کیوں ختم کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ ایسے ہی جیسے تم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، قرآن کو بھلا دیا تھا، ایسے ہی آج ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، تمہاری بینائی چھن گئی ہے، اس کی کوئی سنوائی اب نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی تجھے ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تو نے قرآن کو زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بھلا دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی عظمت کا بھی بیان فرمایا اور قرآن کو چھوڑنے کا برا انجام بھی بتایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو بھی بتایا کہ جب اس قرآن کی وحی تمہارے اوپر ہو رہی ہو تو ساتھ ساتھ نہ پڑھا کر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ جب فرشتہ اے نبی تیری طرف قرآن لے کے آئے تو اس ڈر سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ رہتا تھا کہ میں کوئی آیت کوئی لفظ بھول نہ جاؤں، جیسے ہی فرشتہ پڑھتا اللہ کے نبی ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو بتایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کو فوری طور پہ ساتھ ساتھ نہ پڑھ، من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اس وحی کو مکمل ہونے دے، جب فرشتہ ساری آیات تجھے پڑھ دے تو ہم تیرے سینے پہ یہ لکھ دیں گے، تو بھولے گا نہیں، تیرے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا اس کو یاد کرنا، ہم اس کو تیرے لیے آسان کر دیں گے، اور یہ طریقہ اختیار کر یہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو چپ کر کے سننا چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، ڈسکشنز نہیں ہونی چاہیے، قرآن کو بیک گراؤنڈ میں پلے کر دینا، گاڑی میں جا رہے ہیں یا دفتر میں بیٹھے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں، قرآن ٹیپ ریکارڈر پہ یا موبائل فون پہ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ خوش گپیاں ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اور قرآن کو برکت کے لیے بیک گراؤنڈ میں چلایا ہوا ہے۔ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو چپ کر کے سننا ہے، اس کو مکمل ہونے دینا ہے، پھر ہم تیرے سینے پہ اس کو لکھ دیں گے تو یہ یاد کروا دیں گے، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس دوران قرآن بھی نہیں پڑھنا، اس کو سننا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو بھی یہ بتایا کہ قرآن کا ادب کرو، قرآن کا اہتمام کرو، اس کی تلاوت کو سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنا کرو، اس کو بیک گراؤنڈ میں چلانا ٹھیک نہیں ہے۔
یہ کوئی میوزک یا کوئی اور بات نہیں ہے کہ جس کو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کانوں کی تسکین کے لیے آپ چلا کے رکھیں. اس کو چلانا ہے تو سننے کے لیے، غور کرنے کے لیے، دل میں بٹھانے کے لیے اس کو سننا ہے. تو قرآن کی عظمت اور اس کا بیان آج کی صورت کا بڑا موضوع ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن ہی کی عظمت کے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے جو مشرکین مکہ کے اندر پایا جاتا تھا. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، تو یہ ہمارے سامنے کیوں نازل نہیں ہوتی؟ بڑے بڑے تپاک کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے پمپ اور شو کے ساتھ اس قرآن کو لانچ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس قرآن کو بڑے ہی ایک بڑی تقریب میں اس کی رونمائی ہوتی، اس کو انٹروڈیوس کروایا جاتا کہ یہ بڑی کتاب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. یہ یکا یک غار میں بیٹھنے والا ایک شخص جو کہ اتنا پیسے والا بھی نہیں، ایک بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا ہم ہی میں سے ایک شخص جو یعنی پہاڑ کی غار میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں اچانک اس کو قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ آ کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری طرف فرشتہ بھیجا ہے جس نے مجھے قرآن سنایا ہے اور یہ قرآن میں تمہیں سنا رہا ہوں. یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو اگر اتنی عظیم کتاب ہے تو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے ہم تک پہنچانا چاہیے تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے اسلامی تاریخ سے اور تاریخ کا وہ حصہ جس سے وہ خود بھی آگاہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کیسے ملی. رات ہی کا ایک حصہ تھا، جنگل میں سے، صحرا میں سے گزرتا ہوا موسیٰ جو ہے وہ مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں اچانک اس کو نبوت بھی مل جاتی ہے اور وحی بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے نہ کوئی بڑی تقریب مقرر کی گئی، نہ کوئی اس کی لانچنگ ہوئی، نہ اس کو بہت بڑے پیمانے پہ اس کا تعارف اللہ کی طرف سے کروایا گیا. ایسے ہی رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوتی ہے، معجزات عطا ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی اس غلط فہمی کا ازالہ بھی فرمایا. اور چونکہ مکہ کے اندر مسلمانوں پہ حالات بڑے ٹف اور بڑی شدت والے گزر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ایک اور پیغام بھی مشرکین مکہ کو دیا کہ یہ تم جو مسلمانوں پہ جبر کر رہے ہو، فرعون بنے ہوئے ہو، اذیتیں دیتے ہو، جو اسلام قبول کر لیے اس کو زندگی گزارنا تم مشکل بنا دیتے ہو، تو یہ فرعونیت جو ہے یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی. آج جن کو تم کمزور سمجھتے ہو، جن کو تم بے سہارا سمجھتے ہو، تمہارے ظلم سے بچانے والا ان کو کوئی نہیں ہے. ایسے ہی موسیٰ اور فرعون کا بھی مقابلہ ہوا تھا. موسیٰ کے ساتھ نہ کوئی لشکر تھا، نہ کوئی فوج تھی، نہ کچھ تھا. فرعون کے پاس بڑے وسائل بھی تھے، فوج بھی تھی، ظالم بھی بڑا شدید تھا، اپنے مخالفین کو ذرا بھی سر اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں تھا، ان کو اجازت نہیں دیتا تھا. لیکن انجام کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا اس صورت میں ذکر فرمایا ہے. کیسے فرعون کے ساتھ موسیٰ کا مقابلہ ہوتا ہے اور کیسے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام فاتح بن کر، کامیاب بن کر، بغیر وسائل، بغیر فوج کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فتح بھی دیتا ہے اور کامیابی بھی دیتا ہے. یہ پیغام تھا مشرکین مکہ کے لیے کہ تمہاری یہ فرعونیت نہیں چلے گی، بالآخر تم ناکام ہوگے، دنیا میں بھی خسارہ پاؤ گے، آخرت میں بھی خسارہ پاؤ گے. اگر تم اس خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو اس نبی کو مان لو، اس قرآن کو مان لو. تو یہ پیغام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے طویل قصہ، بڑی تفصیل سے اس قصے کا ذکر ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سارا قصہ ایسے بیان کریں جیسے اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. بڑا ہی زبردست طریقے سے یہ قصہ بیان ہوا ہے. تو اللہ نے اس سے مشرکین مکہ کو ایک میسج اور ایک پیغام دیا ہے. پھر سورہ طٰہٰ کے بعد ہم نے سورہ انبیاء کی تلاوت سنی. سورہ انبیاء کے دو بڑے موضوعات ہیں.
ایک موضوع ہے سورہ انبیاء کا توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید۔ اس توحید کے بیان کے لیے اللہ نے تین قسم کے طریقے، تین قسم کی باتیں مشرکین مکہ کے آگے اور دنیا کے آگے، آج کی دنیا کے آگے بھی یہ تین قسم کی باتیں رکھی ہیں توحید کو منوانے کے لیے۔ ایک تو ہے اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچاننا۔ اللہ کی نشانیاں اتنی بڑی بڑی ہیں، یہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ کائنات کی تخلیق، یہ اسپیس کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ پوری کائنات، اس کے اندر اتنے سیارے، اتنے ستارے، اتنی گلیکسیز، اتنی ملکی ویز کہ آج تک سائنٹسٹ نئے نئے جو حصے جو ہیں کائنات کے وہ ابھی تک ڈسکور کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرما کے یہاں لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہے کوئی اور خالق اللہ کے مقابلے میں؟ تو اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، اور اس کی تخلیق کی یہ نشانیاں تم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو، تو اس اللہ کو مان لو جس کی نشانیاں تم دن رات دیکھتے ہو۔ اللہ نے اپنی نشانیوں کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ نے اپنی نشانیوں کا یہاں ذکر فرمایا۔ توحید کو تسلیم کروانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا جو انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے بیان کے لیے لاجک کا استعمال بھی فرمایا ہے، جس کو ریزننگ کہتے ہیں، کامن سینس کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو جو ریزننگ کی ایبلٹی دی ہے، جو عقل دی ہے کہ وہ تجزیہ کر سکے، لاجیکلی چیزوں کو دیکھ سکے، تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ نے توحید سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ تم غور کرو، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے، دو رب ہوتے، دو خالق ہوتے، تو کیا پوری کائنات کا نظام ایسے ہی سموتھ چلتا؟ کیونکہ کسی بھی جگہ پہ اگر دو ہیڈ ہیں، دو سربراہ ہوں، دو بڑے ہوں جن دونوں کا حکم چلتا ہو، تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ حالات سموتھ طریقے سے چلیں، پیس ہو اور ہارمونی ہو اور پورا نظام جو ہے اچھے طریقے سے چل رہا ہو۔ آپ کائنات کا پورا نظام دیکھتے ہیں، سورج وقت پہ طلوع ہوتا ہے، چاند وقت پہ طلوع ہوتا ہے، دن اور رات کا سلسلہ بڑے وقت پہ آتا ہے۔ یہ ساری سموتھنس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے چلانے والے دو نہیں ہیں، ایک ہے۔ اگر دو ہوتے تو ان کا آپس میں کانفلکٹ ہوتا، ایک کہتا میں نے دن نکالنا ہے، دوسرا کہتا میں نے رات نکالنی ہے، ایک کہتا میں نے اس کو مارنا ہے، دوسرا کہتا میں نے اس کو زندہ رکھنا ہے، تو گڑبڑ ہو جاتی۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر اللہ کے سوا اور کوئی بھی معبود کائنات میں ہوتا لَفَسَدَتَا، تو پھر یہ سموتھنس نہ رہتی، گڑبڑ ہو جاتی، فساد ہو جاتا، ٹکراؤ ایک دوسرے کے ساتھ پیدا ہونا لامحال تھا۔ یہ لاجیکل آرگومنٹ ہے، یہ انسان کی عقل کو اپیل کرنے والی بات ہے کہ عقل کے لحاظ سے بھی توحید ہی اصل طریقہ ہے اس کائنات کو دیکھنے کا۔ تو اس پوری کائنات میں خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ توحید سمجھانے کا وہ انسانوں کی تاریخ ہے، جس کو امپیریکل ایویڈنس کہتے ہیں۔ امپیریکل ایویڈنس کیا ہوتا ہے کہ ماضی کا ڈیٹا نکال کے دیکھ لو، ماضی کی تاریخ نکال کے دیکھ لو، وہ لوگ جنہوں نے توحید کو مانا، توحید کی دعوت کو قبول کیا، ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے توحید کی دعوت کو نہیں مانا، انبیاء کی دعوت کو نہیں مانا، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ نے انسانی تاریخ سے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام انبیاء اس لیے ہے کہ یہاں بہت سارے نبیوں کی تاریخ کا ذکر ہے، بہت سارے نبیوں کی دعوت کا ذکر ہے، اور اس دعوت میں دو باتیں انبیاء کے بارے میں اللہ نے بتائیں، اور یہ دونوں باتیں شرک کے رد کے لیے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، کیونکہ دنیا میں ایسی قومیں ہیں جو نبیوں کو مانتے تو ہیں لیکن نبیوں کے متعلق وہ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ایگزیجریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثلا عیسائیوں نے عیسیٰ کو مانا تو
لیکن ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے، ان کی شان کو بڑھانے کے لیے ان کو خدا کا درجہ دے دیا، وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا دیا۔ اور انبیاء کے متعلق عمومی طور پہ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ انسان نہیں تھے، کوئی ماں کو فوق الفطرت مخلوق تھی، وہ انسانوں میں سے نہیں تھے، یہ غلو ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے جو توحید کے خلاف ہے۔ یہ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ جتنے رسول ہم نے بھیجے یہ سارے رجال تھے، رجال کہتے ہیں مرد کو، یہ سارے مرد تھے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی، یہاں سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ عورت کوئی نبی نہیں بنائے گی۔ اللہ نے یہاں لفظ رجال کا استعمال فرمایا، ما جعلناہم رجل، اللہ نے یہ رجال تھے، لیکن نوحی الیہم ان کی طرف وحی آیا کرتی تھی، یا اللہ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی تھی، تھے یہ انسان ہی۔ اور جسد اللہ یأکلون الطعام، ایسے نہیں تھے کہ یہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رب ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھایا کرتا۔ عیسیٰ کو رب کہتے ہو، عیسیٰ تو کھانا کھایا کرتا تھا، کانا یأکلان الطعام، ابھی ہم سن کے آئے ہیں پچھلی آیات میں، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دو خدا بنایا ہوا نا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنایا ہوا ہے اور مریم کو بھی خدا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور یہاں بھی انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یأکلون الطعام، وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ وما كانوا خالدین، اور ان کے انسان ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ان کو موت بھی آتی تھی، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، وہ سارے کے سارے آئے، اپنی زندگی پوری کی اور اللہ کی طرف رحلت فرما گئے اور ان کو موت بھی آئی۔ وما كانوا خالدین، ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ تو یہ غلط فہمی کا ازالہ انبیاء کے متعلق فرمایا۔ پھر انبیاء کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ انسان تھے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی شان کم تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں جس طریقے سے انبیاء کا ذکر فرمایا اتنا بیوٹیفل ہے، اتنا زبردست ہے کہ بیک وقت انبیاء کی عظمت کا بھی بیان ہے، انبیاء کی شان کا بھی بیان ہے، ساتھ ہی انبیاء کے انسان ہونے کا بھی بیان ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت داؤد کا ذکر فرماتے ہیں، داؤد کو ہم نے سبحان اللہ اتنی قوت دی، اتنی خوبصورت آواز دی، اور ان کے ماتحت ہم نے ہوا کو بھی کر دیا، ان کے ماتحت ہم نے جنوں کو بھی کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بادشاہی بھی دی اور اقتدار بھی دیا اور نبوت بھی دی۔ یہ ساری شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر انبیاء کا بشر ہونا، ان کا انسان ہونا بھی بیان فرمایا کہ جب ایک فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تو اس میں وہ غلطی کر بیٹھے، بعد میں انہوں نے اللہ سے معافی طلب کی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب کا ذکر فرمایا، ایوب کی شان دیکھو، لیکن ساتھ ہی اللہ نے ان کو بیماری دے دی، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ انسان ہے، انسانوں کو بیماری آتی ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے انسان تو اللہ سے شفا مانگے، اللہ سے دعا مانگے۔ یہی کام حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا، اور یہی کام حضرت یونس علیہ السلام نے کیا۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، غلطی کر بیٹھے، ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں کہ بستی سے نکل جا، نکل گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ وہاں پہنچ کے وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا انسان کو ہر اس مصیبت میں پڑھنی چاہیے جو پریشان کرنے والی مصیبت ہو، جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے جو یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ تو یہاں یونس علیہ السلام کا بیان اس طریقے سے ہے، ایک طرف ان کی پیغمبری کی شان بیان ہو رہی ہے، دوسری طرف ان کے انسان ہونے کا بیان ہے کہ وہ بھول بھی سکتا ہے انسان، اور کسی مصیبت میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے، جیسے یونس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا، پھر وہاں اللہ سے دعا کی، اللہ نے یونس علیہ السلام کو ایک معجزانہ طور پہ مچھلی کے منہ سے نہ صرف نکالا نہیں بلکہ مچھلی نے کنارے پہ آ کے نکالا تاکہ یونس کی جان کو خطرہ نہ ہو۔
پھر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسے آؤ بھگت کی کہ ان کے اوپر سائے کے لیے اللہ نے درخت اگا دیا، موسیٰ، اور ان کو شفا دے دی، کیونکہ اتنی دیر تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے جو ان کی جلد پہ تکلیف ہو رہی ہوگی وہ اللہ نے اس کو شفا دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے اس صورت میں اس انداز سے کہ ان کی شان بھی بہت بلند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیں بھی انسان۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس غلو سے پاک ہے جس میں دوسرے مذاہب گرفتار ہو گئے۔ عیسائیوں نے غلو کیا، یہودیوں نے غلو کیا، باقی قوموں نے نیک لوگوں کے بارے میں غلو کیا، ان کو خدا بنا دیا۔ یہ اسلام ہے جو بیلنس کریٹ کرتا ہے کہ انبیاء کو ماننا بھی ہے، ان کی شان اور ان کے مرتبے کو بھی تسلیم کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ وہ تھے انسان ہی، یہ انسانوں میں سے تھے۔ اور یہ بڑا ہی بیلنس طریقہ ہے جو سورہ انبیاء ہمیں سکھا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے یہ سننا یعنی اچھا کر دے، اللہ قبولیت فرمائے۔ قرآن کا سننا بہت عظیم عمل ہے، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔